نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق اللہ العظیم۔ اسلام صرف کچھ عبادتوں کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام گوشوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو ایسے قوانین و احکام سے سرفراز کرتا ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، جو سراپا عدل اور اعتدال سے عبارت ہے۔ انہی احکام و مسائل میں ایک اہم عنوان نکاح کا ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان اور اخراجات کے اعتبار سے ہلکا رکھا گیا ہے کیونکہ نکاح ہی سے سماج کی پاکیزگی اور عفت و عصمت متعلق ہے۔ نکاح جس قدر دشوار ہوگا گناہ اسی قدر آسان ہوگا اور سماج میں گندگی پھیلے گی۔ نکاح اگر آسان ہوگا تو گناہ کے مواقع کم ہو جائیں گے اور سماج میں عفت و پاک دامنی اور غیرت و حیا کے تقاضوں کو برقرار رکھنا آسان ہوگا۔ اس لیے نکاح میں لڑکی والوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے، لڑکے پر مہر واجب قرار دیا گیا اور اس بات کی اجازت دی گئی کہ باہم جو بھی مہر طے کر لیا جائے وہ کافی ہے۔ ولیمہ کو بھی صرف سنت قرار دیا گیا اور اس میں تکلفات پسند نہیں کیے گئے۔ میاں بیوی کے حقوق نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ مقرر کیے گئے۔ ان تفصیلات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نکاح کو کس قدر آسان رکھا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح خیر و برکت کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ اسی طرح یہ تعلیم بھی دی گئی کہ رشتہ نکاح کی بنیاد تقوی اور دینداری ہو اور اس سے مقصود اپنی نگاہ اور عصمت کی حفاظت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کی بنیاد دینداری ہوگی تو کامیابی ملے گی، اگر نکاح دینداری سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پر کیا گیا تو پھر نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللہ الا غلا، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت و بڑائی کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کے فقر میں اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی عورت سے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کی رسوائی و پستی میں اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی عورت سے اس مقصد سے نکاح کیا کہ اس کی آنکھیں اور شرم محفوظ ہو جائے یا صلہ رحمی کرے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں جن کے مطابق نکاح کی تقریب کو انجام دینا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، مگر افسوس کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر مسلمان اسلامی تعلیمات اور اسلام کے صاف و شفاف نظام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے بیجا رسوم و رواج کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے اب مسلمان بھی شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے لین دین، اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسراف اور فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کے باعث نکاح مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت جہیز اور شادی کے موقع سے لین دین اور فضول خرچی کی لعنت نے لڑکیوں کو سماج میں ایک بوجھ بنا دیا ہے، اور اب دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی اس بوجھ کی وجہ سے خودکشی کے واقعات پیش آنے لگے ہیں، اور وہ ساری برائیاں جو نکاح نہ ہونے یا نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں پوری قوت کے ساتھ مسلم معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں میں شادیوں کا رواج اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہونے لگا ہے، اور بعض غیر ضروری بلکہ نامعقول باتیں اس میں صرف شامل نہیں بلکہ لازم کر دی گئی ہیں جن کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شادیوں میں حد سے زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لڑکی کے والدین بہت زیر بار ہو جاتے ہیں، پھر بیوی سے جہیز اور نقد روپیہ لانے کا ظالمانہ تقاضا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیوی کے والدین کے لیے سخت مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ مطالبہ اور تقاضا شرعی لحاظ سے ناجائز اور حرام ہے۔